نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے اقرار کے بعد جو دوسرا درجہ ہے، دوسرا رکن ہے، وہ ہے نماز۔ وہ ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ مخصوص اعمال جنہیں مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ نماز ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر پابندی ہے، اور یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں شہادتین کے اقرار کے بعد جس چیز کو دوسرا رکن قرار دیا ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا۔ نمازوں کو قائم کرنا، اس حوالے سے ناظرین چند باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ کہ وہ عبادت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس میں وہ مخلص رہیں اور شرک سے بیزار ہو کر توحید کی طرف آ جائیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کریں۔ سورہ بینہ کی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے بعد، اخلاص کے بعد نماز کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت پر فرض کیا ہے۔ توحید کے بعد جس کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، وہ نماز ہے۔ دوسری بات، کس پر یہ فرض ہوتی ہے، کن پر یہ فرض ہوتی ہے؟ نماز مطلق طور پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، جو بالغ ہیں وفات تک ان پر یہ نماز فرض ہوتی ہے، اسے انہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ تیسری بات، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ آسانی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 نمازوں کا پابند کیا ہے۔ 5 نمازیں ہیں جو فرض کی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس نے ارکان اسلام کے دوسرے رکن نماز کو پورا کر لیا۔ لیکن وہیں پر ایک اہم بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کے ساتھ ایک نفل کو رکھا ہے۔ شہادتین کا اقرار جہاں پر فرض اور ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں پر وہ اعمال رکھے ہیں جن اعمال سے آپ کی توحید پختہ ہو جائے گی، آپ اللہ کے نبی کی اتباع میں پختہ ہو جائیں گے، جو فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ توحید کے حوالے سے وہ اعمال، ہر وہ عمل، نیکی کا کام جو ہم انجام دیتے ہیں، ہماری توحید کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں جتنی سنتوں کو ہم اختیار کرتے ہیں، وہ سنتیں اتباع سنت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ نے جہاں فرض رکھا ہے وہیں پر اس کے ساتھ نفل چیزیں رکھی ہیں جو فرض کو بہتر کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، اس کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ لہٰذا ناظرین، فرائض کے ساتھ ہمیں ان نوافل کا بھی خیال کرنا ہے۔ توحید جہاں پر واجب ہے وہیں پر کچھ امور ایسے ہیں جن کے انجام دینے سے ہماری توحید بہتر ہو جاتی ہے، وہ بہترین مستحب اعمال ہیں جن کے انجام دہی سے ہماری توحید پختہ ہوتی ہے۔ وہیں پر متبع سنت لوگوں کے لیے وہ سنتیں ہیں جو ہم سب پر پابند ہیں ہم اس کے کہ ہم اسے انجام دیں، وہ احکامات جن سب کے ہم پابند ہیں، وہیں پر کچھ ایسے احکامات ہیں، ایسی سنتیں ہیں جن کی ہمیں پابند نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ایمان کو، اتباع سنت کو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی محبت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بقیہ ارکان ہیں، نماز ہے، نماز کے فرض نمازوں کے ساتھ اللہ نے نوافل اور سنتوں کو مشروع کیا ہے۔ فرض زکوٰۃ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات کو مشروع کیا ہے۔ جہاں پر فرض روزے ہیں وہیں پر نفلی روزوں کو مشروع کیا ہے۔ جہاں پر فرض حج ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل حج کو بھی ہمارے لیے مشروع کیا ہے۔ یہ نوافل کے حوالے سے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ نوافل، ہر فرض کے ساتھ جڑی ہوئی نفل چیزیں، یہ ہمارے فرض کو بہتر کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، اس کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور استقامت کے راستے میں ہماری مددگار ہوتی ہیں۔